بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں محمود احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل محمود احمد نیوز۔ دوستو آج 26 نومبر 2023 اتوار کا دن ہے، اور سب سے پہلے ہم پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ کا جائزہ لیں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں کاروبار کی کیا صورتحال رہتی ہے، اور ڈیٹیل سے ریٹ کے بارے میں بھی تمام تفصیلات دی جائیں گی۔ سب سے پہلے تو ہم مقامی کاٹن مارکیٹ کی اگر بات کریں تو گزشتہ ہفتے کے دوران جو روئی کے ریٹ تھے وہ مستحکم رہے، لیکن ہفتے کے جو آخری دنوں میں ریٹ کچھ کمزور ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس کی وجہ جو ہمارے سامنے آئی وہ ٹیکسٹائل اور اسپننگ ملز کی طرف سے جو کوالٹی کاٹن ہے اس میں دلچسپی ان کی نظر آئی، جبکہ اگر جنرز کی بات کریں تو وہ اونچے دام مانگتے ہوئے نظر آئے ٹیکسٹائل مل سے، جس کی وجہ سے جو کاروباری حجم ہے اس میں واضح طور پر کمی نظر آئی۔ اور اگر دوسری جانب دیکھیں تو کاشتکار کے پاس اب جو کوالٹی کپاس ہے وہ بھی بہت محدود مقدار میں موجود ہے، جبکہ جنر کے پاس دیکھیں تو ان کے پاس اس وقت جو سٹاک میں موجود ہے کاٹن بیلز وہ لو اور ایوریج کوالٹی کی جو روئی ہے، اور کپاس بھی اگر دیکھیں تو ایوریج کپاس کی جو سٹاک ہے وہ اس وقت ان کے جنرز کے پاس زیادہ نظر آتا ہے، جس کی وجہ سے جو جنر حضرات ہیں وہ خاصے پریشان ہیں۔ اگر کوالٹی پٹی کا نہ ملنا، اور اگر مل رہی ہے تو کم مقدار میں موجود ہونے کی وجہ سے جنرز کو زیادہ دام دینے پڑ رہے ہیں، جو اس کے لیے بالکل بھی وارہ اس کے لیے نہیں بن رہا، جس کی وجہ سے جنرز کافی نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت جنرز کے پاس لو کوالٹی کی اور ایوریج کوالٹی کی جو کپاس ہے وہ زیادہ ہے، اور اگر اچھی کپاس کی خریداری پٹی کی خریداری کرتا ہے تو وہ اسے مہنگے داموں میں پڑتی ہے، تو جس کی وجہ سے پھر جو روئی بن رہی ہے وہ بھی ایوریج کوالٹی کی بن رہی ہے، اور اس وجہ سے جو پاکستان میں جو روئی کا سٹاک ہے وہ بڑھتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ دوسری جانب اگر ہم بین الاقوامی مارکیٹ کی بات کریں تو یارن اور ٹیکسٹائل مصنوعات میں جو مانگ ہے اس میں خاصی کمی دیکھی گئی ہے انٹرنیشنلی طور پر، جس کی وجہ ایک تو دنیا کی معیشت کافی کمزور ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، اور جو جنگی حالات بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو یہ بھی ملک کی اور دنیا کی معیشت پر کافی گہرے اثرات ڈال رہی ہے۔ اگر ملک کی صورتحال دیکھی جائے تو اس میں گیس کے جو ریٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اس نے پیداواری لاگت کو بڑھا دیا ہے، جبکہ اگر انڈسٹری طبقہ کی جانب سے یہ مسلسل حکومت پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ گیس کے ریٹ کو کم کیا جائے، لیکن ریٹ کم ہونے کی بجائے IMF نے گیس کی قیمتوں میں مزید اضافے کا عندیہ دیا ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف مزید مشکلات کا شکار ہوگی انڈسٹری، بلکہ جو بچی کچی انڈسٹری کا چلتا ہوا پہیہ ہے اس کے بھی بند ہونے کے چانسز ابھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بات کریں تو جو مسلسل کاروبار میں اس سیزن میں جو نقصان ہے اس نے لازمی طور پر پیمنٹ کا بھی بحران پیدا کر دیا ہے، کیونکہ اگر کپاس کی بات کی جائے تو کپاس نے 10,000 کی حد کو ٹچ کیا، اور پھر نیچے کم ہوتی ہوئی اب اگر ہم بات کریں تو 7500 سے لے کر 7800 روپے تک کوالٹی کپاس کا ریٹ رہا ہے، جس نے جنرز کو خاصا نقصان دیا ہے۔ اور اگر اسی طرح ہم ٹیکسٹائل کی بات کریں تو 21,500 اور 22,000 کی جو خریداری تھی روئی کی اس کا سٹاک، اور پھر اب مارکیٹ کم ہوتے ہوئے 17,700 روپے تک ٹاپ کوالٹی کی جو روئی ہے اس کے سٹاک ابھی اویلیبل ہے۔ تو اس کمی کی وجہ سے نہ صرف کسانوں نے نقصان کیا ہے بلکہ جنرز اور ٹیکسٹائل نے بھی خاصا نقصان کیا ہے۔ اور اگر ہم بات کریں ٹیکسٹائل سیکٹر کی تو اس وقت بہت زیادہ خبریں آ رہی ہیں کہ کافی ملوں میں جو آگ لگنے کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری ہے، جس کی وجہ سے نہ صرف
جو جنرز کی بیلنس پیمنٹیں ہیں اس کے لیے بھی ان کو کافی خدشات لاحق ہے۔ اگر ہم ڈالر کی بات کریں تو ڈالر میں بھی روزانہ کی بنیاد پر 2 سے 3 روپے کا بڑھنا اور پھر کم ہونا، یہ بھی کاروبار کو کافی متاثر کر رہا ہے۔ ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی نے جو قوت خرید ہے اس کو کم کر دیا ہے۔ یہ تمام فیکٹر ہیں جس نے پاکستان کی مقامی کاٹن مارکیٹ کو کافی متاثر کیا ہے، اور اگر بات کریں تو آئندہ آنے والے دنوں میں فی الحال تو پاکستان کی کاٹن مارکیٹ میں تیزی کے چانسز نظر نہیں آتے۔ اگر ہم یو ایس کاٹن سینٹ کی مارکیٹ کی بات کریں تو وہ بھی اس وقت 81.02 سینٹ پر ٹریڈ کر رہی ہے، اور اگر ڈالر کی بات کریں تو وہ اس وقت 281 روپے پر ہے۔ اب ان تمام باتوں کو اگر ہم جانیں تو لگتا ہے ایسا ہے کہ آنے والا جو ہفتہ ہے وہ اس میں فی الحال تو کپاس کے ریٹوں میں بڑھنے کا بالکل بھی کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اس وقت جو پاکستان میں روئی کا سٹاک ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، جس میں زیادہ تر جو روئی ہے وہ یا تو لو کوالٹی کی ہے یا ایوریج کوالٹی کی موجود ہے، جبکہ ملوں کی جو اس وقت ڈیمانڈ ہے وہ ٹاپ کوالٹی کی روئی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جو پیسوں کا بحران ہے وہ بھی شدید سے شدید ہوتا جا رہا ہے، اور کاروبار میں جو کاروباری طبقہ ہے اس کا نقصان بھی پاکستان کی معیشت کو کمزور کر رہا ہے۔ اس سے نہ صرف آنے والے دنوں میں بے روزگاری بڑھے گی بلکہ یہ بے روزگاری عوام کے لیے ایک درد سر بن کر ہمارے سامنے آئے گی، کیونکہ جو ٹیکس ہے حکومت کو جو دیا جاتا ہے وہ کاروباری حضرات کی طرف سے زیادہ دیا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر ہمارا پاکستان کی معیشت کا پہیہ چل رہا ہے۔ لیکن مسلسل نقصان نے نہ صرف پاکستان کی معیشت کو متاثر کیا ہے بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں ملک کے حالات اور مہنگائی کی طرف جائیں گے، جس سے کاروبار مزید متاثر ہوگا۔ اب اگر ہم بات کریں 2024 کی تو 2024 کا جو سال ہے اس میں تقریباً 40 سے زائد ممالک میں الیکشن ہونے ہیں، تو اس وقت جو بھی دنیا کی توجہ ہے یا تو وہ اس وقت بشمول پاکستان کے یا تو وہ اس وقت الیکشن پر ان کا زور ہے، یا پھر ہر بڑھتے ہوئے دنوں کے ساتھ جو جنگی حالات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو یہ اب تک کا مارکیٹ کا ایک انالیسس تھا جو تمام دوستوں کو بتانے کا مقصد تھا کہ اگر اس وقت کوئی بھی چیز آپ سٹاک کریں گے تو فی الحال تو اس کے بڑھنے کے چانسز نظر نہیں آتے، خاص طور پر ہم بات کریں گے کاٹن مارکیٹ کی۔ تو جب ہم بڑھنے کے چانس بھی نہیں ہے اور ہم اس کو سٹاک کریں گے تو لازمی طور پر ہمارے اوپر جو شرح سود کا جو بوجھ ہے وہ بھی بڑھے گا اور مزید ہم نقصان میں چلے جائیں گے۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی۔ اب ہم بات کریں گے ریٹوں کی۔ تو روئی کے جو ریٹ تھے اس ہفتے میں وہ پنجاب کے جو ریٹ تھے 16,500 سے لے کر 18,000 روپے تک، لیکن گزشتہ 2 دنوں میں دیکھا جائے تو جو ٹاپ کوالٹی کی روئی ہے وہ اس وقت 17,700 روپے تک آ چکی ہے، اور جو لو کوالٹی ہے وہ 16,000 سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں 15,000 سے لے کر 16,500 تک کی پوزیشن تھی، لیکن وہ بھی اب کمزور ہو کر 15,000 سے لے کر 16,200 روپے تک کے سودے ہمارے سامنے نظر آئے ہیں۔ بڑھتے ہوئے جو ایکسل لوڈ ہے جو NHA کی طرف سے لوڈ کا ایک بوجھ ڈالا گیا ہے، ٹرانسپورٹ کو تو اس کا فائدہ ملا ہے، لیکن اس سے جو لاگت ہے ٹرانسپورٹیشن کی وہ بڑھ گئی ہے، تو جو بنولے کے ریٹ ہیں اور کھل کے ریٹ ہیں تو اس میں بھی لازمی طور پر ایک کمی واقع ہوئی ہے۔ تو اگر ہم بات کریں بنولے کی تو اس وقت 2,000 سے لے کر 2,450 روپے تک کے ریٹ ہمارے سامنے آئے ہیں۔
سندھ اور پنجاب کو ملا کر۔ اور اگر اسی طرح ہم کھل کی بات کرتے ہیں دوستو، تو کھل کے ریٹ بھی جو سندھ کی پوزیشن ہے وہ 2000 سے لے کر 2300 روپے تک، اور اگر ہم پنجاب کی بات کریں تو 2300 سے لے کر 2550 روپے تک کے ریٹ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم بنولے کے تیل کی بات کریں تو 13300 سے کم ہو کر ابھی جو پوزیشن ہے وہ 12600 سے لے کر 12800 روپے تک، اور اگر سرسوں کی بات کریں تو اس میں بھی واضح کمی ہوئی ہے، اور جو ہمارے سامنے ریٹ آئے ہیں وہ 13000 سے لے کر 13200 روپے تک کی پوزیشن ہے۔ گندم کی بات کریں تو گندم کے ریٹ قدر مستحکم ہے، اور 4500 سے لے کر 4850 روپے تک کے ریٹ مارکیٹ کے ہمارے سامنے نظر آئے ہیں۔ اسی طرح اگر ہم کپاس کی بات کریں تو جو کپاس کے ریٹس تھے گزشتہ ہفتے میں، وہ ٹاپ کلاس کی جو پھٹی تھی اس کا ریٹ 8000 سے لے کر 8200 روپے تک ہمارے سامنے میکسیمم ریٹ آئے۔ لیکن اگر ہم گزشتہ ساری مارکیٹ کا انالیسس کرنے کے بعد ابھی کی بات کریں تو آج جو مارکیٹ ہے پنجاب میں ٹاپ کلاس کی، وہ 7000 سے لے کر 7800 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم سندھ کی بات کریں تو سندھ میں اس وقت ٹاپ کوالٹی کی کپاس تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن اگر ہم ریٹوں کی بات کریں تو 5000 سے لے کر 700 روپے تک کے ریٹس ہمارے سامنے آئے ہیں۔ یہ اوورآل اس ہفتے کی صورتحال تھی جو تمام دوستوں تک پہنچائی جا رہی ہے۔ تو جو بھی کاروباری حضرات ہیں وہ انٹرنیشنل حالات کو اپنے سامنے رکھیں، جیسا کہ گزشتہ ہفتے یمن کی طرف سے اسرائیل کا ایک گلیکسی بحری جہاز اس کو اغوا کیا گیا، اور اس کے بعد پھر ایک زم نامی کمپنی کا ایک دوسرا بحری جہاز اس کو بھی یمن نے اپنے قبضے میں لیا ہے۔ تو یہ حالات اگر رہے اور یہ حالات مزید بڑھتے گئے تو امپورٹ ایکسپورٹس کے کافی مسائل پیدا ہوں گے، جو نہ صرف ہماری کاٹن مارکیٹ اور لوکل مصنوعات پر اثر انداز ہوگی، بلکہ عالمی طور پر بھی اس سے دنیا متاثر ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ تو ڈالر کا ریٹ، دنیا کے حالات اور پاکستان کا جو اس وقت معاشی حالات ہیں، ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہمیں کام کرنا پڑے گا تاکہ ہم نقصان سے بچ سکیں۔ اور جو لوگ سٹاک کرتے ہیں وہ سوچ سمجھ کر اپنے کاروبار کو کریں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں مارکیٹ کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کب بڑھے گی، لیکن اس کے کم ہونے کے چانسز ہمیں زیادہ نظر آتے ہیں۔ تو یہ آج کا ویڈیو تھا، اس کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں۔ اگر میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں، اور تمام تفصیلات آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو بتاتے رہیں گے۔ تب تک اللہ حافظ۔